जी आयकू नाजरीन असा एक दफा वाल आ गए हैं और जैसे कि आपको पता है मैं हूं आपकी होस्ट अजर गिलानी और मेरे साथ मौजूद है उमर जाफरी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी आपको पता है कुछ देर पहले हमारे साथ लाइबा अली मौजूद थी जो एक बहुत ही खूबसूरत पॉप सिंगर हैं और क्लासिकल भी गाती हैं और नूर जहान के सॉन्ग्स को भी बहुत पसंद करती हैं और उनसे हमने उनकी आवाज में उनसे लाइव गाना भी सुना और उनका एक पैकेज भी देखा। तो जी उमर अब हमारे साथ कौन मौजूद है? और जैसे कि हम लोगों ने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारे पास दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद होंगी हमारे स्टूडियो में और उनसे बात होगी कुछ मेडिकल के हवाले से, कुछ जनरल हेल्थ के हवाले से, हाइजीन के हवाले से। और आजकल लोगों के वैसे तो बहुत से मसाइल हैं मगर जैसे कहते हैं ना कि दांतों का मसला वो मसला जो कि बहुत अरसे से चला आ रहा है और ये वो दर्द है जो कि वाकई कभी दांत में या दाढ़ में दर्द हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मगर यहाँ पर हम लोगों ने आज जिस शख्सियत को दावत दी है माशाल्लाह बहुत सीनियर पर्सनैलिटी हैं। वी हैव मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद काजी साहब, ही इज अ डेंटिस्ट एंड वेरी सीनियर डेंटिस्ट। इनसे बात करेंगे। सर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और सब बखैर रोही। और आपको सर माजरत चाहते हैं कि आपके आज शेड्यूल को डिस्टर्ब करके आपको यहाँ इनवाइट किया हमने। थैंक यू, इट इज एन ऑनर। बहुत शुक्रिया सर। एंड उसके अलावा हमारे पास एक और पर्सनालिटी मौजूद है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, एक हॉलीवुड की काफी मशहूर फिल्म है फेस ऑफ, जिसके अंदर जॉन ट्रेवोल्टा का फेस जो है निकोलस केज का और निकोलस केज का फेस जो है वो जॉन ट्रेवोल्टा को लगा दिया जाता है। वो जो काम होता है वो एक प्लास्टिक सर्जन का होता है। बट देयर इज नथिंग, नो फैंसी ट्रिक्स ओवर हियर। वी हैव अ वेरी प्लीजिंग पर्सनालिटी, वेरी नाइस पर्सन, डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब, ही इज अ प्लास्टिक सर्जन। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? हाउ यू डूइंग टुडे? बिल्कुल ठीक ठाक। फाइन, ठीक ठाक। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी रूटीन आपकी ऑब्वियसली डिस्टर्ब हुई होगी बिकॉज जल्दी शुरू होती है सुबह डॉक्टर्स की। तो हाँ, रूटीन हमारी 9 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ा से अगर जैसे पहले बता दिया जाता है तो आप थोड़ा सा अपने स्केड्यूल आगे पीछे कर लेते हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल में आज हमने कुछ लोगों को, काफी लोगों को डिस्टर्ब किया, सिर्फ सर को ही नहीं डिस्टर्ब किया। अच्छा सर आपकी जाने माना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि व्हाट इज ओरल हाइजीन? हम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं, खाया पिया उसके बाद आराम से सारा दिन फिरते रहे, रात को बगैर ब्रश किए सो गए। बेसिकली देखिए ना, ओरल हाइजीन आपके ओरल कैविटी, मुंह की, दांतों की सफाई को ओरल हाइजीन कहते हैं। बिल्कुल। तो आप अगर सुबह शाम टूथब्रश करें या मसवाक करें और 5 वक्त अगर वुजू करें तो वो वैसे ही नेचुरली क्लीन रहेंगे। माशाल्लाह, ग्रेट। तो अगर उसको निगलेक्ट करेंगे हम तो एक डेंटल केरीज जिसको कीड़ा कहते हैं उसमें वो सेट इन हो जाता है। और दूसरा अगर और निगलेक्ट करेंगे तो पेरिडोंटल डिजीज जो कि सपोर्टिंग टिश्यूज हैं हमारे दांतों के, मसूड़े और गम्स, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उनकी डिजीज हो जाएगी। और वैसे भी डॉक्टर साहब मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहूंगी, अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि मैं डेंटिस्ट के हवाले से कुछ पढ़ रही थी कुछ अर्सा पहले, तो उसमें लिखा हुआ था इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ तो आपको हार्ट डिजीजेस भी हो सकते हैं। तो इज दैट ट्रू? नहीं, बेसिकली देयर आर कंडीशंस जहाँ पे इट इज रिलेटेड टू दी मायोकार्डियल इंफाक्शन। अच्छा। और कई दफा डेंटिस्ट ही पहला वो शख्स होता है कि जो डायग्नोज करता है कि द पर्सन इज वल्नरेबल टू डिजीजेस ऑफ द हार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। अच्छा मेरे ख्याल में डॉक्टर बिल्कुल उनकी तरफ चलते हैं। जैसे प्लास्टिक सर्जरी की बात हो रही थी उमर, आजकल वैसे ही आप देखो लोग करवा रहे हैं, हमारे सेलिब्रिटीज भी नाक चेंज करवा रहे हैं, होंठ चेंज करवा रहे हैं, वो चीजें तो होती रहती हैं। लेकिन जो हमारे इमरजेंसीज होती हैं और बहुत फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं आप? एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी को अगर आप देखें तो इसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स होती हैं। एक होता है कॉस्मेटिक विच इज प्रॉब्ली अबाउट 5% या 10%। 90% इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसमें एक्सीडेंट के बाद, कैंसर के बाद, बर्न्स के बाद और हैंड इंजरीज के बाद आप दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। बिल्कुल। खुदा न खास्ता बर्न हो जाए तो आपने उस टिश्यू को दोबारा रिप्लेस करना होता है, लेकिन आप जैसे फेस ऑफ का आप कह रहे थे किसी और का वो नहीं, जनरली आप उसी शख्स की बॉडी के बाज हिस्सों को, अगर आपको उसकी एनाटमी का पता है, उसको पता है इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से है। तो 3rd डिग्री बर्न की बात कर रहे हैं? मैं बेसिकली 3rd डिग्री बर्न की बात कर रहा हूँ या उस ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ जिसमें एक खास टिश्यू हट जाता है और आपको वो रिप्लेस करना होता है। तो आप उसके साथ वाले एडजेसेंट स्किन जैसे नेबर्स होते हैं, उधर से आप चीज थोड़ी सी लेके उसको मोबिलाइज करके उसको दोबारा कवर करते हैं। क्योंकि अगर उसके नीचे आपके लेट्स से ये टेंडन्स हैं जो कि आपके उंगलियों को या हाथ पैर को हिलाते हैं, या बोन अगर एक्सपोज हो जाए,
اس کو اگر آپ کور نہیں کریں گے تو اس جگہ کو فائنلی کاٹنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اٹس اے بگ تھنگ, جس میں ایمرجنسی میں اب پچھلے دنوں ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے ایک خاتون, 2 عورتیں تھیں, وہ ایکچولی میرے پیشنٹس کے جاننے والے تھے. کابل میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, دے ور ٹریٹڈ اوور دیئر, مجھے اگلے دن یہاں پہنچ گئے. اب جب میں نے ان کو ایکسپلور کیا تو ان کے یہاں کٹ لگا ہوا تھا چہرے پہ اور یہاں تک گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کوئی میجر وہ نہیں تھے, انڈر لائن ٹیشو ڈیمیج نہیں تھا. سارے شیشے اندر پڑے ہوئے تھے. اب شیشہ ایسی چیز ہے جو ایکس رے میں نظر نہیں آتا. اگر چھوٹا پیس ہو نا تو ایکس رے میں نظر نہیں آتا, تو وہ آپ کو اس کو ایک پراپر طریقے سے کلین کر کے ریموو کرنا ہوتا ہے. پھر آپ کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے پورے وونڈ کو. تو جیسے آپ ایمرجنسی کی کر رہی تھی, پلاسٹک سرجری میں آپ کو جو سب سے پہلے چیز سکھائی جاتی ہے وہ ہوتا ہے ہاؤ ٹو ٹریٹ اے ٹراما. اچھا, ہمیں صرف یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اس کو جب آپ ٹریٹ کریں تو جب اینڈ میں جب آپ کلوزنگ کریں, آئسنگ آن دا کیک یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے یا اپروچ کریں یا کلوز کریں کہ وہ سکار نظر تو پھر بھی آئے گا لیکن وہ ایسے فولڈز میں آ جائے کہ آپ کو فرسٹ امپیکٹ میں وہ پتہ نہ چلے کہ اس کو کٹ آیا ہے یا نہیں آیا. لیٹس سے آپ کے بعض جو کریز لائنز ہوتی ہیں یا جہاں پہ ایک کاسمیٹک یونٹ سے دوسرے کاسمیٹک یونٹ, تو آپ ان کے درمیان میں اپروچ کرتے ہیں تاکہ آپ سینٹر میں سے نہ جائیں اور ایک دم آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ کوئی ٹراما ہوا تھا. تو دیٹ از ہاؤ وی اپروچ ٹراما. اینڈ ٹراما, بلکہ میرے لحاظ سے تو جو ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے ان میں سے جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ A&E میں ڈیل کرتے ہیں, ان سب کو کم از کم 6 مہینے پلاسٹک سرجری یونٹ میں لگانا چاہیے, کیونکہ دے آر دا فرسٹ لائن آف جو ہوتے ہیں نا وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سٹیچنگ کیسے کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں تو بالکل نہیں, باہر پھر بھی بہت زیادہ ہے. باہر آپ کا جو ایک پلاسٹک سرجری یونٹ ہوتا ہے آلموسٹ ہر مین ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور وہ ہی ڈیل کرتا ہے, اور یا جو ڈاکٹرز وہاں پہ جنہوں نے 6 مہینے اس میں کام کیا تو وہی کرتے ہیں. تو ٹراما کو ڈیل کرنا از دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی لرن. کاسمیٹک سرجری تو وہ بعد کی بات ہوتی ہے, دیٹ از یو نو. تو ٹراما از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کو ہمیں سب سے پہلے ڈیل کرنا سکھاتے ہیں. دیٹ از دا بیسس آف ایوری تھنگ. اف یو آر یو نو, بعد میں پھر ایستھیٹکس اس میں آپ سینس آہستہ آہستہ وائل یور ٹریننگ یو ڈیولپ یور ایستھیٹک اسکلس. سر جب ہم اب واپس آپ کی جانب آئیں گے, بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے پہلے کہ جیسے کہتے ہیں نا دانتوں کو نقصان پہنچتا ہے کہاں سے, فوڈ سے, جو کہ ہماری ساری انٹیک ہوتی ہے. فوڈ ہے, آپ کا یہاں پہ اسموکنگ ہے, الکوہول ہے, بہت سارے اور ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ سر سب سے پہلے جب نوالے کو چیو کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ منیمم ایک نوالے کو 25 ٹائمز چیو کرنا چاہیے, از دیٹ ٹرو؟ نہیں, وی شوڈ ٹیک سم ٹائم ٹو چیو دا فوڈ, اور وہ جو سلائیوا ہے وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اٹ ہیلپس ان دی ڈائجسٹو پروسیس آف دی فوڈ. رائٹ, اس میں جو انزائمز ہیں, ٹھیک ہے, سو پراپر چوئنگ ہیلپس دی ڈائجسٹو سسٹم ٹو ڈائجسٹ. اور بالکل جی جی. So if we just swallow the food, so we are not helping our digestive system. Right. مطلب زیادہ آپ نے برڈن اس کے اوپر کر دیا. اچھا سر یہ بتائیے میٹھا کس حد تک خطرناک ہے؟ ہم پوری قوم جو ہے شوگر کتنی مہنگی ہوگی اس کے باوجود بھی میٹھے کے دیوانے. نہیں, میٹھا جو ہے نا, جو سکروز ہوتی ہے وچ از ریفائنڈ فارم آف شوگر, اینڈ دس از فاؤنڈ ان ایریٹیڈ ڈرنکس, جو کوکو کولا, پیپسی کولا اور ایریٹیڈ ڈرنکس ہے. تو یہ ایک تھن سی فلم بنا دیتی ہے آن دی انیمل آف دا ٹیتھ, which then leads to dental plaque. اور dental plaque میں there are bacteria presence. Bacterial enzymes جو secrete ہوتے ہیں they cause dental caries. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ٹوتھ برش ہمیں صبح, جیسے obviously ایک روٹین ہے بچپن سے سکھایا, صبح اٹھ کے کرو, رات کو سونے سے پہلے کرو, تو از دیٹ ٹرو؟ بیکاز میں نے یہی سنا تھا کہ آئی تھنک جب صبح آپ کرو تو آپ ناشتے کے بعد دانت برش کرو, تو از دیٹ ٹرو؟ ناشتے سے پہلے تو صبح اٹھ کے آپ کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نارملی صبح ایوری ون از ان ہری, بالکل, تو صبح ٹائم فٹافٹ گزرتا ہے. تو آپ ضروری نہیں ہے کہ ناشتے کے بعد ٹوتھ پیسٹ لگائیں, گیلے برش کے ساتھ برش کریں. ہم نے صرف ڈسلوج کرنے ہیں فوڈ پارٹیکلز وچ آر اسٹکنگ آن ٹو دی سرفیس آف ٹیتھ. کیا بات ہے, تو بیسیکلی ہم وضو ہی کر لیں, وہ اس سے صحیح ہو جائے گا. ٹوتھ برش جو ہے کتنے عرصے بعد تبدیل کرنا چاہیے؟ 2 to 3 months. اس کے جو برسلز ہیں وہ برسلز آگے سے ڈیویٹ نہیں کرنے چاہیے. اگر وہ ڈیویٹ کر گئے, پھیل گئے ہیں,
تو دس مینس کہ آپ کی ٹیکنیک غلط ہے. جیسے آپ کے ساتھ ایک ماڈل پڑا ہوا ہے، اس سے آپ تھوڑا سا بتائیں گے کس طرح سے ٹیکنیکس کیا ہونی چاہیے، کیونکہ یوزلی زور زور سے ادھر ادھر گمز بھی ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی آج کل اسی طرح سے جلدی جلدی میں ٹوتھ برش کرتے ہیں. یہ جو لوور ماڈل ہے اس میں جو میں نے لال نشان لگائے ہوئے ہیں جی جی ان ایریاز کو ہم نے کلین کرنا ہے ان بٹوین دا ٹیتھ. بالکل. تو یہ جو اوکلوزل سرفیس ہے اس کو تو ہم ایسے ہی صاف کریں گے. اوپر سے ٹھیک ہے اسٹریٹ. یہاں پہ آپ 45 کے اینگل پہ برش کو رکھ کے اس کو سلائٹلی ایسے روٹیٹ کریں اینڈ دین اوپر برنگ کی اٹ اپ. طرف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سملرلی یہی ایکشن آپ نے اس کے اندر والی سائڈ سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایسے رکھ کے برنگ اٹ اپ. اوپر کی رائٹ. طرف. تو ٹھیک یہ ہے. جو سامنے کے 6 دانت ہیں ان کی اندر والی سرفیس آپ نے ایسے صاف کرنی ہے ٹھیک ہے. اور سامنے سے آپ نے اس کو ایسے صاف کرنا ہے. کیا بات ہے. یہ جو ایکشن ہے نا یہ والا دس از ناٹ ریکمینڈیڈ. اچھا اس سے آپ بس اپنے ٹیک اٹ اپورڈ. یس ٹھیک ہے. ایسے رکھ کے تھوڑا سا روٹیٹ کریں اینڈ آپ یہ جو میں نے ایریاز مارک کیے ہوئے ہیں نا ان ایریاز کے اندر سے ہم نے فوڈ کو ڈسلوج کرنا ہے. جیسے وہ کاروڈ صوفے نہیں ہوتے جن کے اندر سے برش کر کے نکالنا پڑتا اسی طرح لگ رہے ہیں مجھے. اور یہ جو اوپر کے دانت ہیں ان کا یہی ایکشن ریورس ایکشن ہے. یہ سرفیس ایسے کرنی ہے یہاں پہ آپ نے اس کو ایسے رکھ کے ایسے نیچے کی طرف. اور اندر سے ایسے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سامنے کے 6 دانت ہیں ان کو اندر سے ایسے اور باہر سے ایسے. اور سملرلی ایک یہ ہے کہ دی ہیڈ آف دی برش یہ برش کا جو ہیڈ ہے یہ تھوڑا چھوٹا ہونا چاہیے کہ آپ کے لاسٹ مولر تک پہنچ جائے. Right. اور ڈاکٹر صاحب میں دیکھتی ہوں آج کل ہر کیمسٹ میں اتنے بڑے بڑے سائز کے برشز ہوتے ہیں جو فولڈ بھی ہو جاتے ہیں بینڈ بھی ہو جاتے ہیں. شک ہوتا ہے کہ وہ اتنی گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سملرلی جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کے لیے یہ چھوٹے برشز دے آر چھوٹے سے. ریکمینڈیڈ. ٹھیک ہے. چلڈرن 1 to 6 years of age ان کے منہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں دانت بھی دودھ کے ہوتے ہیں بالکل. تو they can't use a bigger brush. بگر برش. ٹھیک ہے. This is recommended. Right. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب واپس آنا چاہیں گے. یہ بتائیے کہ جیسے آپ ایک فیس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں جسٹ لائک این آرٹ کہ آرٹ کے اندر تو ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اٹس اے پیس آف آرٹ مگر جب